بے شک اتوار کے پنجاب میں ہونے والے ضمنی الیکشنز نے 14 رکنی اتحاد اس حکومتی اتحاد کو بے پناہ سیاسی دھچکا پہنچایا تھا۔ اس کے نتائج نے جہاں پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑی کامیابی دی تھی، ان نتائج نے پاکستان مسلم لیگ نون کو خاص طور پر اس پورے اتحاد کو ایک بہت بڑا سیاسی مشکل سے دوچار کر دیا تھا۔ آج لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا، جس میں ڈٹ کر حکومت جاری رکھنے کا متفقہ فیصلہ کیا گیا، کیونکہ خیال یہ تھا کہ اس انتہائی اہم ناکامی کے بعد اب گنجائش کم رہ جاتی ہے۔ اگر پنجاب میں کے پی میں حکومت نہیں ہے، بلوچستان میں حکومت نہیں ہے اور صرف سندھ میں حکومت ہے اس اتحاد کی یا صرف پیپلز پارٹی کی، تو اس بنیاد پہ شاید یہ فیصلہ ہو کہ اب الیکشنز کال کر لیے جائیں اور شہباز شریف صاحب اسمبلی تحلیل کرنے کا یا قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا کریں۔ مگر آج 11 جماعتی اتحادوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ملک میں قبل از وقت انتخابات نہیں ہوں گے، یعنی اگلے سال اگست تک شہباز شریف وزیر اعظم رہیں گے۔ ان کی خواہش اور ان کی آج یہ کیفیت تھی جس کا انہوں نے اظہار کیا، اور ان کے حساب سے وہ چاہتے یہ ہوں گے، اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کی چلی تو انتخابات اگلے سال سپٹمبر یا اکتوبر میں ہوں گے۔ ایسا اگر ہو جائے تو بہرحال ابھی یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے کہ یہ خواہش پوری ہوگی۔ نون لیگ اور اتحادیوں کی تیزی سے گرتی مقبولیت کے پس منظر میں یقینی طور پہ ایک غیر معمولی فیصلہ ہے، کیونکہ حکومت کے غیر مقبول فیصلوں کے اثرات آنا ابھی باقی ہیں۔ اتوار کو ہم نے نون لیگ کے گڑھ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں دیکھا تھا کہ کس طرح عوام نے مہنگائی کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، نون لیگ کے امیدواروں کا بھرکس نکل گیا، لیکن اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں آج تو نہ مہنگائی کا ذکر تھا اور نہ ہی آج جو پاکستان کی معیشت پگھلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، جو میل ڈاؤن کی کیفیت تھی، اس پر ریکارڈ پر کسی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آج پی ٹی ایم کی اس ملاقات کے بعد اس کا ذکر بھی نہیں تھا۔ موجودہ معاشی صورتحال میں ابھی حکومت کو اور مشکل فیصلے کرنے ہیں، جس سے عوام میں ان کی مقبولیت مزید دھچکا لگے گا۔ بہرحال وہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ضمنی انتخابات میں شکست مقبولیت کا بیانیہ نہیں، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور ملک کی بہتری کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے گی۔ پاکستان کی وفاقی حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ٹرم پوری کرے۔ وفاقی حکومت انشاءاللہ اپنی ٹرم پوری کرے گی اور ملک کی بہتری کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے گی۔ ابہام پھیلانے سے، شوشے چھوڑنے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات کسی جماعت کی مقبولیت یا کسی کی عدم مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہے، کیونکہ یہ 20 نشستیں وہ ہیں جو ایک بھی پی ایم ایل این کو 2018 کے الیکشنز میں نہیں ملی تھی۔ 5 نشستیں پی ایم ایل این نے اور ہمارے اتحادیوں نے مل کر جیتی ہیں اور یہ فتح ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ تو کس بات کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں؟ اور کون سا طوفان ہے جو آ گیا جو تھم نہیں رہا؟ یہ طوفان جو اٹھایا گیا یہ بھی تھمے گا اور اس کے آگے بند بھی باندھا جائے گا۔ دوسری جانب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کو بھی حکومت میں واپس آنے کی ایسی کوئی خاص جلدی نہیں۔ توقعات کے برخلاف پنجاب کے ضمنی انتخابات میں کامیابی کے بعد عمران خان نے اپنے پہلے خطاب میں موجودہ حکومت کو نئے الیکشن کے لیے کوئی ڈیڈ لائن دی اور نہ ہی شہباز شریف سے فوری استعفیٰ طلب کیا۔ اس حوالے سے دراصل پی ٹی آئی عمران خان چاہتے کیا ہیں، آئندہ کی ان کی حکمت عملی کیا ہے، اس پر ہماری تفصیل سے بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب اسد عمر سے پروگرام میں آگے چل کے۔ مگر آج کی میٹنگ اور اس پر ہم اس کی اندرونی خبر حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا لاہور سے۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ایک بڑا اہم اجلاس تھا، مگر جو تصویریں جاری کی گئیں، جو فوٹیج آج خود سرکاری طور پہ جاری کیا ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے اور بڑا یعنی کہ ایک بہت ہی خوشگوار اور ہنسی مزاج کی پوری کیفیت ہے، اور یہ جو اس وقت جو چیلنج ہے اس کا کوئی اس پہ عکاسی نہیں ہوتی۔ کیا واقعی اتنی خوشگوار ہنسی مذاق کی یہ میٹنگ تھی جو کہ اتنی بڑی شکست کے بعد ہوئی ہے نون لیگ کی، جس میں ان کی پنجاب میں حکومت جانے والی ہے؟ تو ہوا اندر کیا ہے تصویروں کو اگر ہم ہٹا کے دیکھیں تو؟ کامران صاحب، آج جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے پہلی 1 to 1 ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب کی، اور اس ملاقات کے دوران وہاں پہ موجود ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور یہ طے پایا گیا کہ ہم نے 4 معاملات پر جو ہے وہ معاملات جو ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ایک تو یہ کہ شہباز شریف صاحب پہلے کہیں یہ کہہ چکے تھے نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو کہ میں اسمبلیاں تحلیل کر کے ہمیں بھی عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے، لیکن آصف زرداری صاحب نے ان کو قائل کیا کہ ہمیں مدت پوری کرنی چاہیے۔
اور 1-to-1 ملاقات میں ایک تو یہ تھا کہ مدت پوری کریں گے اور عمران خان جو مطالبہ کرتے ہیں وہ ہرگز پورے نہیں ہوں گے. دوسرا یہ تھا کہ جو بیانیہ ہمیں نیا اپنانا چاہیے کیونکہ اب وہ پرانا ہمارا کوئی ایسا بیانیہ نہیں ہے جو عوام میں جو ہے وہ مقبول ہو سکے. اور تیسرا یہ تھا کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کو اجاگر کیا جائے گا اور عمران خان جو سیاست یا اداروں کو اگر گھسیٹتے ہیں تو اس کو اجاگر کیا جائے گا. یہ تمام معاملات ہیں جس پر بات چیت کی گئی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کوشش تھی کہ کچھ افراد سے رابطے کر کے جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ وہ کنٹرول کیا جا سکے. اگر نہیں ہوتے تو بذریعہ چوری شجاعت حسین جو کہ آج ملاقات بھی ہو چکی زرداری صاحب کی، ان کے ذریعے کہا جائے گا کہ چودھری پرویز الہی کے اسمبلیاں تحلیل نہ کریں اور ہم کسی حد تک جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے چلیں. اگر بلدیاتی انتخاب کا بھی ذکر ہوا اگر ہوتے ہیں تو پھر ہم کون سا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، پھر اسمبلیاں تحلیل کر کے نومبر یا دسمبر میں انتخابات کروائے جا سکتے ہیں. یہ جو ہے ان کے درمیان معاملات طے پائے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، کانا صاحب ان سے بھی یہ معاملات طے کرنے کے بعد پھر اجلاس شروع ہوا. تو جو ہنسی مذاق کا معاملہ شروع ہوا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بیٹھے قریبی شخص نے یہ کہا کہ آج تو ڈالر جو ہے 222 روپے تک پہنچ چکا، جس پر مولانا فضل الرحمان نے کہکا لگایا. تو ساتھ ہی جو ہے موجود وزیر اعظم صاحب نے کہکا لگایا یہاں پہ تو ہمارا بی پی اتنا ہائی جا چکا، آپ ڈالر کی بات کر رہے ہیں اور عوام کا بی پی بھی اتنا. یہاں سے جو ہے وہ مذاق معاملہ شروع ہوا. آصف زرداری صاحب بھی مسکراتے رہے اور معاملہ جو ہے وہ ہنسی مذاق تک وہاں پر موجود ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں تقریباً 15 منٹ تک ایسے ہی معاملہ چلتے رہے. اور معیشت پر کوئی پہلے تو یہ بات بھی ہوئی تھی نا کہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ حمزہ شہباز جو ہیں اب وہ استعفیٰ دے دیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ جو الیکشن ریزلٹس آئے ہیں اور 22 تاریخ سے پہلے وہ اپنا استعفیٰ دے دیں گے. یہ جو فیصلہ تھا یہ بعد میں چینج ہوا ہے اور اس کے بعد اس دن کے حوالے سے کیا حکمت عملی بنی ہے؟ آج بالکل یہ معاملہ زیر غور لایا گیا جس پر آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر نے یہ اتفاق کیا ہے کہ کسی بھی صورت حمزہ شہباز استعفیٰ نہیں دیں گے بلکہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اور ممکن ہے کہ جو ہے اگر وہ ہارتے بھی ہیں تو وہ عزت سے ہارے، کم از کم یہ مقابلہ سامنے آ سکے کہ ان کے اگر 179 ہے تو کم از کم 179 تو وہاں پر موجود ہونے چاہیے. اور کوشش اور زرداری صاحب نے وہاں پر یہ بھی کہا کہ اگر کوئی مسلم لیگ نون کے مخصوص نشستوں والے اور اگر آپ صرف لا کے میرے آپ کا کام ہے کہ اگر وہ آپ میرے سامنے لے کے آتے ہیں یا نہیں، یہ مذاق میں انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا ہم کوشش کر سکتے ہیں. یہ بات بھی اس اجلاس میں آئی. اب کیونکہ صوبائی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے اس میں بھی حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ میں استعفیٰ کسی صورت نہیں دوں گا بلکہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور اگر ہم ہارتے ہیں تو عزت سے ہار مانیں گے، عزت اللہ دینے والا ہے. یہ اس اجلاس میں بات ہوئی اور ہوٹل میں تمام ممبران اسمبلی کو کہا گیا کہ آپ ہوٹل میں جا سکتے ہیں. ویسے اب یہ جو انتخابی نتائج آئے ہیں یقیناً اس نے سب کو چونکا دیا ہے. پی ٹی آئی کی مقبولیت، عمران خان کی مقبولیت عیاں ہوئی ہے، نون لیگ کو اس حوالے سے اتنی شکست ہوئی ہے. پورے ماحول پہ جو کیمپ ہے پی ٹی آئی کا، قاف لیگ کا کیمپ، چودھری پرویز الہی کا کیمپ، اور کیونکہ اس الیکشن میں ایسے لوگ ہار گئے جیسے کہ اپنا نعمان لنگڑیال، یعنی کہ جہاں پر پوری قوت تھی نون لیگ کی، جہانگیر ترین کی، پیپلز پارٹی کی اور دوسری جماعتوں کی، وہاں پر بھی کینڈیڈیٹ ہار گئے. تو یہ جو پورا ماحول ہے ایک جس کو کہتے ہیں مورال جو پوری اسمبلی کا ہے اس پہ کتنا اثر انداز ہوں گے یہ نتائج. کیونکہ جیسے کہ جاوید لطیف صاحب کہتے رہے کہ پہلے تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا نہیں ملتا تھا، اب نون لیگ کا ٹکٹ لینے والا نہیں ملتا. یعنی کہ حالات میں جو تبدیلی ہوئی ہے وہ کتنی اثر انداز ہوگی اب پورے ماحول میں پنجاب اسمبلی کے ممبران کے حوالے سے. کامل صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی اس اجلاس میں یہ معاملہ زیر غور لائے گئے ہیں کہ چاہے پی ڈی ایم پورے کے مورال جو ہے وہ بہت ہی ڈاؤن ہو چکا ہے کیونکہ وہ مہنگائی جو ہے ہمیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور دوسری چیز جو آپ بتا فرما رہے ہیں، لنگریال ہو، چیمہ گروپ ہو یا جبوانہ گروپ ہو، اس طرح کے کئی بڑے خاندان جو ہے جو کہ کئی عرصے سے سیاست کرنے میں جو ہے وہ مصروف تھے، وہ بھی ہار چکے ہیں اور اس سے کئی بڑا دھچکا لگا ہے. بے شک یہ بات جو ہے بالکل درست ہے کہ اب کئی ایسے افراد وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بے شک آزاد لڑ سکتے ہیں مسلم لیگ نون کی
ٹکٹ پر ہم مقابلہ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ مسلم لیگ نون نے جو پہلے منحرف اراکین کو ٹکٹ دے کر جو رزلٹ سامنے آئے ہیں وہ ہم پہلے بھی کہتے رہے، لیکن مسلم لیگ نون یہ موقف رکھتی ہے کہ شاید ہم نے منحرف اراکین کو دیا، اور اگر ہم اب اپنے ٹکٹ ہولڈر کو یا اراکین میں سے کسی کو دیں گے یا جو کارکن ہے اس کو دیں گے تو شاید ہم بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو رپورٹ سامنے آئی ہے جہاں تک کہ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں یا دیگر ہوں، وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مورال ڈاؤن ہوا ہے اور اس سے اب ان کو اس پوزیشن پہ لانے کے لیے بہت تگودو کرنی پڑے گی۔ البتہ آصف زرداری صاحب تو بہت شکریہ، مطمئن بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے۔